بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقیقہ، انسان کا بیٹا پیدا ہوتا ہے، بیٹی پیدا ہوتی ہے تو وہ اس کے لیے عقیقہ کرتا ہے۔ تو اس کا سنت طریقہ کیا ہے، سنت طریقے سے کیسے عقیقہ ادا ہوگا؟ تو سب سے پہلے ایک بڑی اہم بات سمجھ لیں، بڑی کامن، کہ عقیقہ جو تھا یہ ایسی سنت ہے کہ جو گزشتہ مذاہب میں بھی موجود تھی، اسلام میں بھی اسے باقی رکھا گیا۔ اب عقیقے کا معنی کیا ہے؟ عقیقے کا مطلب ہے نوزائیدہ بچے کے سر کے بال۔ ان کو عقیقہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ 7ویں دن جانور ذبح کیا جاتا ہے، اس وقت بال کٹوائے جاتے ہیں، تو اس لیے اسے عقیقہ کا جانور کہا جانے لگا۔ اب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتلایا وہ کیا بتلایا، اس کے مطابق کیسے ادا ہوگا؟ حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کا عقیقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو سمجھایا کہ جب بچہ پیدا ہو تو 7ویں دن بچے کے بال منڈوائیں، بالوں کے وزن کے برابر چاندی خیرات کریں، اور حضرات حسنین کریمین میرے نواسوں کے سر پر زعفران لگائیں۔ لڑکا ہو تو 2 جانور، لڑکی ہو تو 1 جانور ذبح کریں۔ اب آیا 7ویں دن کرنا ہے یا اس کے بعد بھی کر سکتے ہیں؟ جامع ترمذی میں جو حدیث مبارکہ ہے اس میں 7واں دن آیا ہے۔ اب 7ویں دن کے بعد اگر کوئی انسان کرنا چاہے 14ویں دن، 21ویں دن، تب بھی ہو جائے گا، لیکن ذرا 7ویں دن کا خیال کرے کہ جیسے 7 ہے پھر 14، 21 اس طرح آگے۔ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے اس کی بڑی بہترین ٹیکنیک بتائی ہے کہ اب کیسے پتہ چلے گا 6 مہینے گزر گئے جی 7واں دن کیسے پورا ہو؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ جس دن بچہ پیدا ہوا اس سے جو پچھلا دن ہے، تب وہ جب آئے 4 مہینے بعد، 5 مہینے بعد، اس دن آپ کر لیں عقیقہ، تو یہ 7واں دن ہی بنے گا۔ جیسے بچہ جمعرات کو پیدا ہوا ہے، آپ نے جب بھی آگے کہیں عقیقہ کرنا ہے آپ بدھ کو کر لیں، تو آپ حساب لگا لیں تو وہ 7واں دن ہی بنے گا، جیسے 7، 14، 21 اس طرح۔ تو بہتر یہ ہے کہ عقیقہ کرتے وقت 7ویں دن کا خیال رکھا جائے، نہیں بھی رکھیں گے تو عقیقہ ادا ہو جائے گا۔ اب اس کے بعد آتی ہے باری بال کٹوانے کی۔ اب عقیقے میں ایک بات رہے گی کہ اگر آپ نہیں بھی کریں گے عقیقہ تو آپ پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اب بال کٹوائے جائیں، چاندی اس بالوں کے برابر خیرات کی جائے۔ اب انسان یہ بات کہتا ہے کہ بھائی چاندی تو بڑی مہنگی ہے، ہم کیسے ادا کریں، پہلے بچے پر اتنا خرچہ ہو گیا ہے۔ تو بچے کے بال زیادہ سے زیادہ 3 یا 4 گرام کے ہوتے ہیں، اور 3 یا 4 گرام جو چاندی ہے وہ آج 600-700 روپے کی بنتی ہے۔ مٹھائی بھی بہت مہنگی آتی ہے، مٹھائی بھی 600-700 کی نہیں آتی، مٹھائی بھی اب بہت مہنگی ہو گئی ہے۔ تو اس لیے یہ صدقہ جو ہے بچے کے بالوں کے برابر یہ ضرور کریں۔ اس کے بعد زعفران لگانے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو زعفران لگانے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا کہ یہودی جانور ذبح کر کے اس کا خون اٹھا کر سر پر لیپ دیتے تھے بچے کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خون گندگی اور حرام ہے، ناپاک ہے، تم نے یہ نہیں لگانا، تم زعفران لگاؤ۔ لہٰذا زعفران پنسار سے مل جاتا ہے، کچھ پتیاں لے آئیں، پانی میں ملا کر وہ پھر بچے کے سر پہ لگا دیں۔ اب دیکھیں یہودی لڑکی کی طرف سے کچھ نہیں کرتے تھے، منحوس سمجھتے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لڑکی کی طرف سے 1 جانور ذبح کرو۔ یہودی لڑکے کی طرف سے 1 کرتے تھے، لہٰذا تم 2 جانور ذبح کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو مقام اور عزت دی۔ اس کے بعد گوشت تقسیم کرنے کی باری آتی ہے تو وہ آپ جیسے مرضی سے قربانی کا گوشت کرتے ہیں آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں، اگر آپ سارا گھر رکھنا چاہیں۔ آج کل جیسے ہوتا ہے، آج کل عقیقہ بھی بڑا مشکل ہو چکا ہے جی، دعوتیں ہوتی ہیں، پھر وہ آتے ہیں، بچوں کے لیے گفٹس آتے ہیں، پھر ایک ٹینٹ لگتے ہیں، پھر وہ پورا پروگرام ہوتا ہے، تو عقیقہ بھی مشکل کر دیا لوگوں نے۔ تو اتنا مشکل نہیں ہے، اگر آپ دعوت کر سکتے ہیں، اہتمام کر سکتے ہیں تو یہ بھی بہت بہتر ہے۔ لیکن یہ ہے کہ آپ اس گوشت کو اگر 3 حصوں میں تقسیم کرنا چاہیں تو بھی بہتر ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔